شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک عورت حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا علی مجھے پاک کر دیں۔ آپ کرم اللہ وجہ نے اس عورت کو دیکھ کر فرمایا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ عورت نے جواب دیا کہ میں نے زنا کیا ہے، اب شرمسار ہوں اور آخرت کی عذاب سے ڈرتی ہوں کہ آخرت کے عذاب سے دنیا کا عذاب بہتر ہے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، تیرا شوہر موجود ہے یا سفر پر ہے؟ کہا کہ شوہر موجود ہے۔ آپ کرم اللہ وجہ نے فرمایا، تو حمل سے ہے؟ اور نے کہا کہ ہاں حاملہ ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، بچہ جن کر پھر میرے پاس آنا۔ یہ سن کر وہ عورت واپس چلی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، اے میرے پالنے والے، یہ پہلی شہادت ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس عورت کو بچہ پیدا ہوا تو فارغ ہو کر پھر خدمت میں آئی اور پاک کرنے کو کہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے انجان ہو کر پوچھا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ عورت نے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے، اب میں بچے کی ولادت سے فارغ ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھ پر حد جاری کریں کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے۔ آپ کرم اللہ وجہ نے فرمایا، جا بچے کو 2 سال دودھ پلا کر پھر آنا، اور وہ چلی گئی۔ آپ کرم اللہ وجہ نے فرمایا، یا الہی یہ دوسری شہادت ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ 2 سال کے بعد عورت پھر حاضر ہوئی اور اپنا مطالبہ دہرایا۔ آپ کرم اللہ وجہ نے پھر انجان بن کر تمام سوالات کیے، اس نے وہی جواب دیے۔ آپ کرم اللہ وجہ نے فرمایا، جا بچے کی پرورش کر حتیٰ کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ کوٹھے سے گر نہ پڑے۔ وہ عورت روتی ہوئی چلی گئی۔ آپ کرم اللہ وجہ نے فرمایا، میرے مالک یہ اس کی تیسری شہادت ہے۔ عورت کو راہ میں عمرو بن حدیث ملا، معاملہ دریافت کیا اور بچے کو پالنے کا وعدہ کر کے اس عورت کو واپس حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں لایا، اور عورت نے پھر اقرار گناہ کیا اور طہارت کا مطالبہ کیا۔ فرمایا، یا الہی 4 گواہیاں پوری ہو چکی ہیں۔ پھر آپ غصے کی حالت میں سرخ ہو گئے۔ عمرو نے کہا کہ آپ کرم اللہ وجہ میرے اس بچے کی کفالت پر ناراض ہیں۔ آپ کرم اللہ وجہ نے فرمایا، اس عورت کو 4 دفعہ اقرار کر لینے کے بعد اب یہ کیا کہتا ہے؟ میں نے اس عورت کو حد کی تکلیف سے بچنے کی یہ راہ شرح بتائی تھی جو تیری غلطی کی وجہ سے ختم ہو گئی، ورنہ خداوند کریم مرنے کے بعد اس کو معاف کر دیتا۔ اس کے بعد جناب امیر منبر پر تشریف لائے، کمبر سے کہا، اذان دو۔ تمام اہل شہر اذان سنتے ہی مسجد میں آ گئے۔ آپ کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ بعد حمد و ثنا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں کل صبح کوفہ کے میدان میں ایک عورت پر حد جاری کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تمام لوگ پتھر لے کر وہاں جمع ہو جائیں، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر شخص کا چہرہ کپڑے سے چھپا ہوا ہو تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکیں، یہاں تک کہ اپنے گھروں کو واپس نہ چلے جائیں۔ یہ فرما کر آپ ممبر سے نیچے اتر ہے۔ روایت ہے کہ اگلے دن تمام شہر کے آدمی چہرے چھپائے اور چادروں میں پتھر لیے میدان میں جمع ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی تشریف لے آئے۔ عورت کو باہر نکالا گیا۔ آپ کرم اللہ وجہ نے حکم دیا کہ ایک گڑھا کھودا جائے جس میں اس عورت کو کمر تک دفن کر دیا جائے اور باقی حصہ باہر رہنے دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر آپ کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اے لوگو، خداوند عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہد لیا تھا کہ کوئی ایسا آدمی جس کی گردن پر خود کوئی حد ہو کسی پر حد جاری نہیں کر سکتا۔ ایسا کوئی آدمی اس عورت پر پتھر نہ مارے جس کی اپنی گردن پر کوئی حد ہو۔ یہ سنتے ہی تمام آدمی واپس چلے گئے۔ پھر خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد حضرت علی کرم اللہ وجہ، حسن اور حسین علیہ السلام رہ گئے جنہوں نے حد جاری کی۔ ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین سے بہت محبت کرتا تھا، شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن القعو سے ملاقات ہو گئی۔ ابن القعو نے پوچھا، تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا کہ حضرت علی نے۔
ابن القوم نے حیرت سے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو؟ غلام نے کہا انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا، میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ کرم اللہ وجہ نے اس غلام کو بلایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی، جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہیں تھا۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی خوفناک طغیانی آ گئی، یعنی طوفان آ گیا کہ سیلاب میں تمام کھیتیاں غرقاب ہو گئیں، یعنی ڈوب گئیں۔ لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں فریاد کی۔ آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارکہ و امامہ مقدسہ چادر مبارک زیب تن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت حسنین کریمین اور دیگر کئی حضرات بھی ہمراہ چل پڑے۔ فرات کے کنارے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر پل پر تشریف لا کر اپنے عصا سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی 1 گز کم ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو مزید 1 گز کم ہوا، جب تیسری بار اشارہ کیا تو 3 گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے التجا کی یا امیر المومنین بس کیجئے، یہی کافی ہے۔ مقام صفین جاتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا، پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا، اس کے راہب نے بتایا کہ یہاں سے 2 فرسخ یعنی تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت طلب کی۔ یہ سن کر آپ کرم اللہ وجہ اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کھودنے کا حکم فرمایا۔ کھدائی شروع ہوئی، ایک پتھر ظاہر ہوا، اسے نکالنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ سواری سے اترے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی دراڑ میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت صاف و شفاف اور شرعی یعنی میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا اور تمام لشکر اس سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور مشکیزیں بھی بھر لیے۔ پھر آپ کرم اللہ وجہ نے وہ پتھر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب یہ کرامت دے کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں عرض گزار ہوا، کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا آپ فرشتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا میں پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ آپ کرم اللہ وجہ نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں قبول نہیں کیا تھا؟ راہب نے کہا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ پوشیدہ ہے، اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ آج آپ علیہ السلام نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد بر لائی، اس لیے میں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ راہب کا بیان سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ رو پڑے اور اس قدر روئے کہ ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا الحمدللہ عز و جل کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر موجود ہے۔ یہ رحم مسلمان ہو کر آپ علیہ السلام کے خادموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا اور شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور مولا علی مشکل کشا نے اپنے دستے مبارک سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے کہ دیکھا وہاں ایک شخص خوب رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ اس شخص کی ایک کروٹ چونکہ فالح زدہ تھی لہٰذا زمین پر گھسٹتا ہوا حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا واقعہ دریافت فرمایا تو اس نے عرض کی یا امیر المومنین میں گناہوں کے معاملے میں نہایت بے پاک تھا۔ میرے والد محترم جو کہ ایک نیک و صالح مسلمان تھے
مجھے بار بار ٹوکتے اور گناہوں سے روکتے تھے۔ ایک دن والد ماجد کی نصیحت سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میری مار کھا کر وہ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے حرم کعبہ میں آئے اور انہوں نے میرے لیے بد دعا کر دی۔ اس دعا کے اثر سے اچانک میری ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور میں زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا۔ اس غیبی سزا سے مجھے عبرت حاصل ہوئی اور میں نے رو رو کر والد محترم سے معافی مانگی۔ انہوں نے شفقت پدری سے مغلوب ہو کر مجھ پر رحم کھایا اور مجھے معاف کر دیا۔ بیٹا چل، میں نے جہاں تیرے لیے بد دعا کی تھی وہیں اب تیرے لیے صحت کی دعا مانگوں گا۔ چنانچہ ہم باپ بیٹا اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ آ رہے تھے کہ راستے میں یکا یک اونٹنی پدک کر بھاگنے لگی اور میرے والد ماجد اس کی پیٹھ سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں اکیلا ہی حرم پاک میں حاضر ہو کر دن رات رو رو کر خدائے تعالیٰ سے اپنی تندرستی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اس کی داستان عبرت نشان سن کر اس پر بڑا رحم آیا اور فرمایا، اے شخص، اگر واقعی تمہارے والد تم سے راضی ہو گئے تھے تم اطمینان رکھو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ پھر آپ کرم اللہ وجہ نے چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے دعائے صحت کی، پھر فرمایا، قم یعنی کھڑا ہو جا۔ یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف اٹھ کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔